ہاشم صاحب جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوئے، ان کے چہرے پر تھکن اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ ہسپتال کی بھاری فضا، نوریہ بیگم کی نحیف آواز اور ان کی آنکھوں میں بسی آخری خواہش، سب کچھ ان کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھنے ہی والے تھے کہ سامنے سے فرخندہ بیگم تیزی سے آ کر ان کے راستے میں حائل ہو گئیں۔ ان کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی، لب بھیجے ہوئے اور تیور ایسے جیسے کسی جنگ کے لیے تیار ہوں۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے آپ نے؟ فرخندہ بیگم نے غصے سے کہا۔ کال کر کے کیا بتا رہے تھے کہ میرے سب سے لائق، سب سے قابل بیٹے کی شادی اپنی اس دبوسی بے وقوف سی بھتیجی سے کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی صرف اس لیے کہ آپ کی ماں نے حکم دیا ہے۔ میرا بیٹا لاکھوں میں ایک ہے، اور وہ لڑکی جو صرف اپنی دادی کے سامنے بات کرتی ہے، وہ میرے بیٹے سے شادی کرے گی؟ اس کی اتنی اوقات، دادی کی چمچی، پتہ نہیں انہیں کیا گھول کر پلا دیا جو ہر وقت اس کے گن گاتی رہتی ہیں۔ میں اس کی جان نکال لوں گی، مگر کسی قیمت پر بھی اپنا بیٹا اس لڑکی کے حوالے نہیں کروں گی۔ ہاشم صاحب جو اب تک ضبط کیے کھڑے تھے، یہ سن کر ایک دم سے آگ بھگولا ہو گئے۔ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھے، نظریں سیدھی اپنی بیوی کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ چپ ہو جاؤ فرخندہ، ان کی آواز کمرے کی فضا میں گونجی۔ اگر ایک لفظ بھی مزید کہا تو میں تمہاری جان نکال لوں گا۔ بہت سن لی میں نے تمہاری بکواس، مگر فرخندہ کہاں رکنے والی تھی۔ آپ کو ہو کیا گیا ہے ہاشم؟ آپ اپنے جیتے جاگتے اعلیٰ تعلیم یافتہ بیٹے کا مستقبل ایک ایسی لڑکی کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں جو اس کے قابل ہی نہیں۔ مرحا کی کیا حیثیت ہے ہمارے خاندان میں؟ کوئی اس کو منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی حیثیت ہے تو صرف اتنی کہ وہ آپ کے مرحوم بھائی کی بیٹی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں ایسا؟ ہاشم صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے ہاتھ کی انگلی سیدھی کر کے اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا۔ بس ایک لفظ اور نہیں فرخندہ، تم جانتی ہو میری ماں بستر مرگ پر ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اور اس لمحے اس نے مجھ سے ایک آخری خواہش ظاہر کی ہے۔ ایک ماں کی آخری تمنا کو پورا کرنا میرا فرض ہے، اور میں کسی بھی قیمت پر یہ فرض نبھاؤں گا۔ اس عورت نے اگر مجھے اتنی بڑی حویلی دی ہے، اتنا بڑا کاروبار دیا ہے، تو مجھ پر بھی لازم ہے کہ بدلے میں ان کے لیے کچھ کروں۔ جو تم نے اتنے زیور، یہ عالیشان محل اور اتنے خوبصورت کپڑے پہنے ہیں، یہ سب صرف میری ماں کی وجہ سے ہے، ورنہ میری اوقات تو ایک ڈھیر کی برابر ہے۔ تو کیا میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی اس گھر میں؟ فرخندہ بیگم چیخ پڑی تھی۔ آپ نے مجھ سے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ میں میر حسن کی ماں ہوں، میرے بیٹے کی زندگی کا فیصلہ آپ یوں اکیلے کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ صرف میرا ایک بیٹا ہے، میری کئی اولادیں نہیں ہیں کہ میں آرام سے اپنا بیٹا اس بیکار سی لڑکی کے حوالے کر دوں۔ ہاشم صاحب کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ ماں؟ تم صرف نام کی ماں ہو۔ فرخندہ ماں وہ ہوتی ہے جو بیٹے کے لیے اچھا سوچے، اس کی جڑوں کو مضبوط کرے، اسے سکھائے کہ خاندان کیا ہوتا ہے، رشتے کیا ہوتے ہیں۔ تم نے کبھی بہو ہونے کا فرض نبھایا؟ کبھی میری ماں کو ماں سمجھا؟ کبھی ان کی خدمت کی؟ جب تم ایک بہو ہونے کی کوئی خدمت سر انجام نہیں دے سکتی تو کم سے کم بیوی ہونے کا فرض تو نبھا دو۔ فرخندہ بیگم چند لمحے ساکت کھڑی رہ گئیں، مگر پھر بھی ان کے لبوں پر ضد باقی تھی۔ یہ زبردستی ہے ہاشم، حسن کبھی نہیں مانے گا۔ ہاشم صاحب نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ میر حسن میرا بیٹا ہے، میں جانتا ہوں اسے کیسے قائل کرنا ہے، اور تم بھی سمجھ لو، میری ماں کی آخری خواہش میری ضد نہیں، میرا ایمان ہے۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا اور یہ خواہش ادھوری رہ گئی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ فرخندہ یہ کہہ کر سخت قدموں سے اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں، جہاں وہ ضروری سامان اکٹھا کرنے لگے تھے۔ فرخندہ بیگم ششدر کھڑی رہ گئیں۔ ان کی نظریں دروازے پر جم گئیں، جہاں سے ابھی ان کے شوہر نکلے تھے۔ جب وہ دوبارہ دروازے پر آئے تو ایک لمحے کے لیے رکے، اپنی بیوی پر ایک سرد اور نفرت بھری نگاہ ڈالی، پھر بنا کچھ کہے تیزی سے باہر نکل گئے۔
فرخندہ بیگم نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ ان کا غرور مجروح ہو چکا تھا۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی اور غصے کے ملے جلے جذبات تھے۔ ہاشم صاحب جا چکے تھے، مگر ان کے الفاظ کمرے میں گونج رہے تھے۔ لیکن وہ بھی اس بات سے واقف تھی کہ ہاشم صاحب کے سامنے وہ بالکل ایک سفر کی مانند ہے۔ وہ اس گھر کے سربراہ ہیں۔ آج تک جتنے بھی فیصلے کیے گئے ہیں وہ سب ہاشم صاحب نہیں کیے ہیں۔ وہ غصے کے عالم میں پاؤں پٹک کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھیں، لیکن دل میں عہد باندھ چکی تھیں کہ اس لڑکی کو وہ جینے نہیں دیں گے۔ گاڑی کا دروازہ زور سے بند کرتے ہی ہاشم صاحب نے سٹارٹ بٹن دبایا۔ گاڑی فوراً سڑک پر نکل پڑی۔ ان کے چہرے پر غصے اور اضطراب کی ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ کسی بھی صورت میں وقت ضائع نہیں کر سکتے تھے۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے انہوں نے فون نکالا اور فوراً اپنے بیٹے میر حسن کا نمبر ڈائل کر دیا۔ 2 بار بیل گئی، پھر کال ریسیو ہو گئی۔ دوسری طرف سے سانس چڑھی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہیلو ابو، سب خیریت؟ جم کی پس منظر میں تیز موسیقی اور مشینوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میر حسن یقیناً کسی ورزش میں مصروف تھے یا شاید دوڑتے ہوئے کال اٹھائی تھی۔ میر حسن، ابھی کے ابھی ہسپتال پہنچو۔ ہاشم صاحب کا لہجہ حکم دینے والا تھا۔ ہسپتال؟ میر حسن کے قدم ایک دم رکے۔ ابو خیریت؟ دادی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی کیا؟ بس جو کہا ہے وہ کرو، فوراً نکلو۔ ان کی بات سن کر اس نے سکون کا سانس خارج کیا تھا۔ نوریہ بیگم سے اسے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں کی طرح ہی تھا۔ جو فرخندہ بیگم نے اسے دکھا دیا اس پر ہی ایمان لے کر آنے والا تھا۔ ہمیشہ سے فرخندہ بیگم اس کے دل میں یہی زہر ڈالتی رہی تھی کہ تمہاری دادی ایک اچھی عورت نہیں ہے۔ اس عمر میں آ کر بھی وہ تمہارے باپ کے کان میرے خلاف بھرتی ہی رہتی ہیں، اور کئی بار وہ ایسے واقعات بھی دیکھ چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ان میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ صرف اپنے باپ کی وجہ سے وہ ایک معمولی سا رشتہ نبھا رہا تھا۔ ابھی تو ممکن نہیں ابو، میں جم میں ہوں، کچھ ضروری ایکسرسائز چل رہی ہیں، 1 گھنٹے میں فارغ ہو جاؤں گا۔ ہاشم صاحب کا ہاتھ اسٹیئرنگ پر سختی سے جم گیا۔ گاڑی کے اندر کی فضا یکدم بوجھل ہو گئی۔ وہ ضبط کر رہے تھے، مگر ان کی آواز میں واضح سختی در آئی۔ یہ وقت ایکسرسائز کا نہیں ہے میر حسن۔ تمہاری دادی نے اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں تمہارا نکاح اپنی بھتیجی مرحا سے کر دوں۔ دوسری طرف یکدم خاموشی چھا گئی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ میر حسن کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ ہاتھ میں پکڑا پانی کا بوتل نیچے گر گیا۔ پسینے سے بھیگا چہرہ الجھن کا شکار ہو گیا۔ پھر اس کی آواز قدرے اونچی اور بے یقینی لیے ہوئے آئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ابو؟ مرحا، وہ گوار لڑکی، میں اس سے شادی کیوں کروں گا؟ ہاشم صاحب کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تمہاری دادی کی آخری خواہش ہے۔ لیکن ابو، میر حسن غصے سے ہڑبڑایا، میں مرحا سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ میرے لائف سٹائل کے مطابق نہیں ہے۔ وہ ایک عام سی دقیانوسی سی لڑکی ہے۔ میں ایک ماڈرن، ایجوکیٹڈ اور اپنے جیسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جو میرے ساتھ موو کر سکے، جو میری کلاس کی ہو، جو سوسائٹی میں میرے ساتھ کھڑی ہو کر ایک امپیکٹ ڈال سکے۔ ہاشم صاحب نے غصے سے بریک دبائی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ان کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں شعلے تھے۔ بکواس بند کرو میر حسن، ان کی آواز گرجی۔ یہ فیصلہ تمہارا نہیں، میرا ہے، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی، اگر تم 20 منٹ کے اندر اندر ہسپتال نہ پہنچے، تو یاد رکھنا میں تم سے ہر رشتہ ختم کر دوں گا۔ مرنے کے بعد تمہیں میرا چہرہ دیکھنے کا حق بھی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میر حسن کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے، آنکھیں غصے اور بے بسی سے سرخ ہو گئیں۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکا۔ چند لمحے وہ فون ہاتھ میں لیے ساکت کھڑا رہا، پھر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا اور بغیر کچھ بولے فون بند کر دیا۔ ہاشم صاحب نے گہری سانس لی، غصے سے موبائل سیٹ پر پٹکا اور گاڑی کا ایکسیلیٹر دبا دیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھی، جیسے ان کے اندر بھڑکنے والا طوفان سڑک پر بھی منتقل ہو گیا ہو، مگر ان کو یقین تھا وہ آئے گا، اور اس کو آنا ہی تھا۔ وہ جتنا بھی اپنے خاندان والوں سے الگ رہنا پسند کرتا تھا، مگر اتنا ہی اپنے باپ اور ماں سے جڑا ہوا تھا۔
جم کی بھاری مشینوں سے نکلنے والی آوازوں کے بیچ میر حسن کا دماغ جیسے شعلے برسا رہا تھا۔ وہ ابھی تک موبائل ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ سانسیں بے ترتیب تھیں، ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ چند لمحے تک وہ وہیں ساکت کھڑا رہا، پھر جیسے غصے کے طوفان نے اسے گھیر لیا ہو، ایک جھٹکے سے اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پانی کی بوتل زمین پر دے ماری۔ بوتل دھڑم سے گری اور پانی چاروں طرف بکھر گیا۔ پھر ایک ایک کر کے اس نے اپنے دستانے نکال کر دور پھینکے، جم کے کنارے پر رکھے ہوئے ٹاول کو جھٹکے سے پکڑا اور فرش پر دے مارا۔ سانسیں تیز ہو چکی تھیں، دل جیسے پسلیوں کو توڑ کر باہر نکلنے کو تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو سر پر پھیرا، انگلیاں بالوں میں جھکڑ لیں اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا تاکہ اپنے اندر ابلتے ہوئے غصے کو کسی طرح قابو کر سکے۔ مگر دماغ میں وہی ایک بات گونج رہی تھی، مرہا مرہا۔ اس نے دانت بھینچ کر آنکھیں بند کی۔ تمہاری عقل میں نے نکاح کے بعد ٹھکانے نہ لگائی نا تو میرا نام بھی میر حسن نہیں، دادی کی چمچی۔ سب لمحے مجھے دادی کے دماغ میں یہ غلط خیال ڈالنے والی بھی تم ہی ہو۔ وہ خون خوار ہو رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کچھ کر گزرے۔ اس کے سرخ چہرے پر پسینے کی بوندیں بہہ رہی تھیں، سانسیں اب بھی بے ترتیب تھیں، مگر آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت اس کے چہرے پر واضح تھی۔ وہ گہری گہری سانسیں لیتا ہوا ایک بار پھر جنونی انداز میں اپنا سامان زمین پر پھینکنے لگا۔ ایک بھاری ڈمبل اٹھایا اور زور سے زمین پر دے مارا، جس سے فرش پر ہلکی سی لرزش ہوئی۔ قریب کھڑے ملازمین نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا، مگر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کچھ کہے۔ چند لمحے اور یوں ہی گزرے، پھر اچانک وہ رخ موڑ کر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا جم کے دروازے کی طرف بڑھا۔ حویلی کی راہداریوں سے گزرتے ہوئے وہ سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہوا اور تیزی سے الماری کھولی، کپڑے نکالے، اپنی ٹی شرٹ اتاری تو جم میں کی گئی سخت ورزش کا اثر واضح تھا۔ چوڑے کندھے، کسرتی بازو، مضبوط سینہ، پسینے میں بھیگا ہوا جسم جیسے چمک رہا ہو، مگر اس کی نظریں آئینے میں اپنے ہی عکس سے الجھ رہی تھیں۔ وہ واش روم میں گھس کر جلدی جلدی ہاتھ منہ دھونے لگا، پھر کپڑے بدلے، بالوں میں ہاتھ پھیرا اور جوتے پہن کر باہر نکل آیا۔ حویلی کے دروازے پر کھڑی اپنی چمکدار بلیک کار کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی سٹارٹ بٹن دبایا اور روڈ پر ڈال دی۔ مگر میر حسن کی حالت کسی آتش فشاں سے کم نہیں تھی۔ اس کا دماغ شدید غصے میں بھنک رہا تھا۔ یہ سب میری زندگی کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ خود سے ہڑبڑایا۔ ایک گاؤں کی لڑکی جس کی اوقات ایک عام سی ملازمت سے زیادہ نہیں، وہ میرے نام کے ساتھ جڑے گی؟ اس نے اسٹیئرنگ پر سختی سے گرفت مضبوط کی، انگلیاں جیسے گوشت میں دھنس گئی ہوں۔ دادی نے سوچا بھی کیسے، اور ابو نے تو جیسے میرا فیصلہ کرنے کا پورا حق جتا لیا ہے، جیسے میں کوئی چیز ہوں جسے جہاں چاہیں فٹ کر دیں۔ گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی۔ میر حسن کے چہرے پر وحشیانہ تاثرات تھے۔ وہ سختی سے جھپڑے بھینچے ہوئے ماتھے پر شکنے ڈالے آگ برساتے انداز میں گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں دبا اسٹیئرنگ جیسے اس کے غصے کی شدت جھیل رہا تھا۔ مرہا، تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ مجھ پر مسلط کر دیا گیا ہے، لیکن یاد رکھنا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری، یہ نکاح صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوگا، میرے دل اور زندگی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ایکسیلیٹر دبایا، گاڑی رفتار پکڑنے لگی۔ اس کے اندر کا غصہ جیسے اب گاڑی کی رفتار میں منتقل ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے ہسپتال کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر وہی خونخوار تاثرات جمے ہوئے رات کی مانند گہرے تھے۔ ہسپتال کی طویل راہداریوں میں گہری خاموشی تھی، روشنی مدھم تھی، دیواروں پر لگی گھڑی کی سوئیاں سست روی سے حرکت کر رہی تھیں۔ پورے ہسپتال میں دوائیں، اسپرٹ اور پریشانی کی بوجھل خوشبو بسی ہوئی تھی، لیکن اس وقت سب سے زیادہ خاموش اور پرسکون جگہ ہسپتال کا چھوٹا سا پریئر روم تھا، جہاں ایک دبلی پتلی نازک سی لڑکی جائے نماز پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ یہ مرہا تھی، چہرہ آنسوؤں سے تر، پلکیں بھیگی ہوئیں، ہونٹ کپ کپا رہے تھے، معصومیت سے بھرا چہرہ غم کے شدید اثرات لیے ہوئے تھا۔
وہ سجدے میں جھکی ہوئی ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی، یا اللہ میری دادی کو صحت دے دے، پلیز انہیں کچھ نہ ہو۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک رہے تھے۔ میرے ماں باپ تو پہلے ہی مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اگر دادی بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئیں تو میں تو بالکل اکیلی ہو جاؤں گی۔ اس کے ہونٹ لرزنے لگے، سسکیاں بلند ہوئیں، مگر پھر جلدی سے ہاتھ منہ پر رکھ لیا کہ کہیں کسی کو اس کی کریا زاری کی آواز نہ سنائی دے۔ مرحا کے لیے اس ہسپتال کی سفید دیواروں، بے جان راہداریاں اور ٹھنڈی ہوائیں مزید وحشت ناک لگ رہی تھیں۔ اس کی دادی نوریہ بیگم اس کی دنیا تھی۔ حویلی میں کوئی اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ چچی فرخندہ بیگم کی نظریں ہمیشہ اسے ناپسندیدگی سے گھورتی تھیں۔ باقی گھر والے سے شاید وجود ہی نہیں سمجھتے تھے۔ ایک دادی ہی تو تھی جو اس کا سہارا تھی، جو اس کی پیشانی چوم کر اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتی تھیں، جو اس کا ہاتھ تھام کر کہتی تھیں بیٹا میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ مگر اب اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں، بے اختیار دونوں ہاتھوں کی پشت سے آنسو پونجے اور پھر سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ اللہ جی میں بہت چھوٹی ہوں، میں تو کسی کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتی، میں تو کسی کو کوئی تکلیف بھی نہیں دیتی، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں آپ میری دعائیں نہیں سنتے؟ اس کی آواز کمزور ہو گئی، آنسو اس کے گالوں پر مزید بہنے لگے۔ میری دادی کو بچا لیجئے پلیز، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کمرے کی خاموشی میں اس کے سسکنے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ وہ نڈھال ہو کر جائے نماز پر ہی سر جھکا کر بیٹھ گئی، آنکھیں بند کر لیں، شاید اپنے دل کی بے بسی کو خود میں ہی سمیٹنا چاہتی تھی۔ اچانک دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، مگر وہ اس قدر دعا میں محو تھی کہ اسے کوئی احساس نہ ہوا۔ اس وقت اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اس کے آنسو اور اس کی دعا تھی۔ میر حسن کے قدموں کی رفتار اس وقت تیز تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا ICU کے دروازے کے قریب پہنچا، جہاں اس کے والد ہاشم صاحب سنجیدہ چہرے اور سخت تاثرات کے ساتھ کھڑے تھے۔ بابا، وہ قریب آ کر رکا، اس کے سینے میں غصہ اور بے چینی ایک ساتھ مچل رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاشم صاحب نے گہری سانس لی، مگر ان کے چہرے پر کوئی نرمی نہ آئی۔ وہ نگاہ اٹھا کر بیٹے کی طرف دیکھنے کے بجائے دروازے کے شیشے سے اندر جھانکنے لگے، جہاں ان کی ماں نوریہ بیگم زندگی اور موت کی کشمکش میں لیٹی تھیں۔ یہی ہو رہا ہے جو ہونا چاہیے میر حسن، ان کی آواز مضبوط تھی۔ تمہارا نکاح آج ہو رہا ہے۔ میر حسن نے دانت بینچ کر ایک قدم آگے بڑھایا۔ بابا میں کچھ اور بندوبست کر لیتا ہوں، میں دادی کو سمجھاؤں گا، وہ مان جائیں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں بھی شادی نہیں کر سکتا، میں تیار نہیں ہوں۔ ہاشم صاحب نے ایک جھٹکے سے گردن موڑی، آنکھوں میں سختی ابھر آئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم دادی کو سمجھاؤ گے؟ جو عورت بستر مرگ پر پڑی ہے، جو زندگی کی آخری سانسیں گن رہی ہے، تم اسے جا کر کہو گے کہ دادی آپ کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی؟ یہ کہنا چاہتے ہو تم؟ میر حسن نے بے چینی سے لب بھینچ لیے، اس کا غصہ جیسے بے بسی میں بدل رہا تھا۔ بابا، وہ صرف 16 سال کی ہے، میں 26 سال کا ہوں، پورے 10 سال کا فرق ہے ہمارے درمیان۔ وہ بھی بچی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں۔ ہاشم صاحب کی نظریں مزید سخت ہو گئیں، وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ مت بھولو کہ وہ تمہارے چچا کی آخری نشانی ہے، وہ اس حویلی کی عزت ہے، اور اس عزت کو بچانے کے لیے دادی کی آخری خواہش کو پورا کرنا ضروری ہے۔ میر حسن نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ یہ سب جذباتی فیصلے ہیں بابا، آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میں یوں ہی نکاح کر لوں؟ میں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کسی ایسی لڑکی سے جو میری لائف سٹائل کو سمجھ سکے، جو میرے ساتھ چل سکے۔ ہاشم صاحب کا صبر جواب دے گیا، تمہاری پسند، تمہاری مرضی، یہ سب دادی کی آخری سانسوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ان کا لہجہ اب حتمی تھا، یہ نکاح ہوگا اور آج ہوگا۔ میر حسن نے بے بسی سے نظریں جھکا لیں، اس کے اندر کا غصہ کسی آتش فشاں کی طرح دہک رہا تھا، مگر اس کے باپ کی آنکھوں میں وہ فیصلہ کن روشنی تھی جس کے سامنے کوئی بھی دلیل بے معنی تھی۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر میر حسن نے دھیرے سے سر جھکا لیا،
جیسے ہار مان لی ہو۔ ٹھیک ہے بابا، اس کی آواز میں تلخی تھی، بے بسی تھی، مگر وہ جان چکا تھا کہ آج اس کی قسمت کا فیصلہ لکھا جا چکا ہے۔ لیکن اس کے دل میں جو انتقام کی آگ بھڑک گئی تھی، اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا۔ بے شک نوریہ بیگم اپنی طرف سے یہ فیصلہ بے حد درست کر رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی پوتی، جس کو وہ ایک محفوظ ہاتھ میں دینا چاہتی تھی، وہی ہاتھ ان کی پوتی کی زندگی تباہ کر دے گا، اس کو اتنا خوار کر دے گا کہ وہ زندگی کی بھیک مانگے گی۔ آئی سی یو کے کمزور پیلے روشنیوں میں نوریہ بیگم کا جھریوں زدہ چہرہ اور بھی زرد لگ رہا تھا۔ دل کی دھڑکنوں کی رفتار بتانے والی مشین ایک مخصوص ردم میں بج رہی تھی، اور ان کے کمزور ہاتھ بے جان سے بستر پر رکھے تھے، مگر آنکھیں کھلی تھیں۔ دھندلی مگر ہوش میں مرہا آہستہ قدموں سے اندر آئی۔ اس کی آنکھیں اب بھی نم تھیں، مگر دادی کو جاگتے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک امید کی کرن جاگی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی، کرسی کھینچ کر قریب بیٹھی اور ان کے ہاتھ نرمی سے تھام لیے۔ دادی، آپ ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی، کانپتی ہوئی۔ نوریہ بیگم نے مشکل سے لبوں کو جنبش دی۔ ان کی نظریں اپنے پوتی کے چہرے پر جمی تھیں، جیسے ان آنکھوں میں ہزاروں خواہشیں اور دعائیں مقید ہوں۔ ان کے ہونٹ ہلکے سے لرزے، مگر آواز نہیں نکل سکی۔ مرہا نے بے ساختہ ان کی ہتھیلی کو اپنی دونوں ہتھیلیوں میں جکڑ لیا اور مزید قریب ہو گئی۔ میں نے دعا کی ہے دادی، اللہ جی سنیں گے نا؟ وہ آہستگی سے بولی، اور آنکھوں سے آنسو پھر ڈھلکنے لگے۔ اچانک دروازہ کھلا۔ مرہا نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ اندر آتے چہروں کو دیکھ کر اس کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ پہلے ہاشم صاحب اندر داخل ہوئے، ان کے پیچھے نکاح خواں اور 2 گواہ تھے، اور پھر آخر میں میر حسن اندر آیا۔ چہرے پر وہی روایتی سنجیدگی، مگر نظریں سخت اور اندر دبی الجھن سے بھری ہوئیں۔ مرہا گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹا بیٹھو۔ نوریہ بیگم کی کمزور مگر پرتاثر آواز نے لمحہ بھر کے لیے سب کو خاموش کر دیا۔ ان کی نظریں مرہا پر تھیں، محبت بھری التجا کرتی ہوئی۔ میری بچی، تم میرے لیے یہ کر سکتی ہو نا؟ مرہا کی آنکھیں خوف اور حیرانی سے پھیل گئیں۔ اس کے لب کپ کپائے۔ وہ کچھ کہنے کو ہوئی، مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ مرہا بیٹا، تمہیں اپنی دادی کی آخری خواہش پوری کرنی ہوگی، ہاشم صاحب نے سخت لہجے میں کہا، جیسے بات ختم ہو چکی ہو۔ لیکن دادی، اس کے حلق سے مدھم سی آواز نکلی۔ بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ تم میر حسن کی دلہن بنو۔ نوریہ بیگم کی کمزور آواز میں ایسا یقین تھا کہ کمرے میں موجود ہر شخص نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ مرہا کے ہاتھ لرز گئے۔ اس نے بے یقینی سے سامنے کھڑے میر حسن کو دیکھا، جو خاموشی سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ یہ سب خود نہیں چاہتی تھی، اس نے تو کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، لیکن دادی کی آنکھوں میں وہ التجا تھی جو اسے توڑ رہی تھی۔ اس نے بے آواز ایک آنسو پونجھا اور سر جھکا دیا۔ قبول ہے۔ اس کے ہونٹوں سے دھیمی سی سرگوشی نکلی۔ میر حسن نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی، یہ واضح تھا۔ وہ واقعی مجبور کی جا رہی تھی۔ یہ سب اس کے لیے بھی ویسے ہی غیر متوقع تھا جیسے کہ اس کے لیے۔ کچھ لمحے بعد نکاح خواہ نے میر حسن کی طرف دیکھا۔ میر حسن، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ مرہا کی بھیگی آنکھوں کو دیکھ کر ایک پل کے لیے دل میں الجھن جاگی۔ پھر اس نے آنکھیں بند کیں، ہونٹ بھینجے اور گہری سانس لے کر بولا، قبول ہے۔ بول کر اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا، جس کے بارے میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات حقیقت تھی۔ وہ واقعی ایک غیر اہم لڑکی تھی، جس کی حیثیت سوائے نوکرانی کے علاوہ حویلی میں کچھ نہیں تھی۔ حویلی کے بھاری دروازے کو دھکیل کر اندر آتے ہی میر حسن نے اپنی سانس کو قابو کرنے کی کوشش کی، مگر غصہ اب بھی اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، مگر اس کے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، جیسے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، مگر لاؤنج میں بیٹھی فرخندہ بیگم کی تیز نظریں فوراً اس پر جم گئیں۔ حسن، ان کی سخت آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ وہ پل بھر کو رکا، مگر جواب دیے بغیر آگے بڑھنے لگا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں، وہ مزید سخت لہجے میں بولی۔ میر حسن نے آنکھیں بند کیں، اندر ہی اندر چلتا ہوا پلٹا اور ان کے قریب آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ایک گہری سانس لی
اور دونوں ہاتھ آپس میں جوڑ کر بیٹھ گیا، جیسے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ فرخندہ بیگم نے اسے گھورا اور پھر زہر میں بجھی ہوئی آواز میں بولی، دیکھا نا، میں نے کہا تھا نا یہ سب اسی لڑکی کی چال تھی۔ میر حسن نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس نے تیری دادی کے کان بھرے ہوں گے، وہ تو ہر وقت ان کے ساتھ چپکی رہتی تھیں، کیا پتا کیا کیا منصوبے باندھے ہوں۔ نہیں امی، وہ سختی سے بولا، میں نے خود دیکھا تھا، اسے بھی عین وقت پر پتہ چلا تھا۔ وہ بھی حیران تھی، اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ اسے غصہ اب مرہا پر نہیں بلکہ اپنے باپ پر آ رہا تھا۔ فرخندہ بیگم کہکا مار کر ہنسی، مگر وہ ہنسی طنزیہ تھی۔ یہ سب تمہیں نظر آیا، مگر یہ کیوں نہیں نظر آیا کہ وہ اپنی چالاکی میں کامیاب ہو چکی ہے؟ دادی کی آخری خواہش کے نام پر وہ اس حویلی کی بہو بن گئی۔ اب وہ تمہارے برابر آ کر بیٹھے گی، یہی چاہتی تھی وہ۔ میر حسن نے ہونٹ مینچ لیے، دل میں ایک لمحے کو بے چینی اٹھی، مگر وہ چپ رہا۔ تم بہت سیدھے ہو حسن، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ اندر ہی اندر تم پر حاوی ہو جائے گی۔ وہ مزید زہر انڈھیلنے لگی، اور وہ تو بالکل تمہارے لائق بھی نہیں، ایک گاؤں کی سادہ سی معصوم سی لڑکی۔ وہ تمہارے ساتھ کیسے چلے گی؟ تمہارے دوستوں کے سامنے، تمہاری سوسائٹی میں؟ اب میر حسن کا دماغ واقعی خراب ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنی انگلیاں مٹھی میں بھینج لیں۔ دل میں جو ہلکی سی نرمی پیدا ہوئی تھی وہ دھیرے دھیرے زہر میں گھلنے لگی۔ تم خود سوچو، یہ سب اس کا ہی کیا دھرا ہے، ورنہ دادی کو اچانک سے یہ خیال کہاں سے آ گیا؟ کچھ تو ضرور ہوا ہے، کچھ تو اس نے کیا ہوگا۔ یہ جملے میر حسن کے اندر مزید زہر انڈھیل گئے۔ اب اسے مرہا کا روتا ہوا چہرہ یاد نہیں آ رہا تھا، بلکہ صرف یہ خیال آ رہا تھا کہ وہ اب اس کی زندگی میں داخل ہو چکی تھی، اس کی بیوی کے طور پر، ایک ایسا رشتہ جسے وہ قبول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اٹھا، اپنی ماں کی طرف ایک آخری نظر ڈالی اور سختی سے بولا، اب جو ہونا تھا ہو چکا، لیکن میں یہ نکاح اپنی زندگی پر حاوی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا، جبکہ پیچھے سے فرخندہ بیگم نے مسکرا کر اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف دیکھا تھا اور خود کلامی میں بولی تھی، بہت شوق ہے نا اماں جان کو میرا مقابلہ کرنے کا۔ اگر ان کی پوتی کو میں نے جہنم رسید نہ کر دیا تو میرا نام بھی فرخندہ بیگم نہیں۔ ہسپتال کے کوریڈور میں ایک سناٹا سا تھا، بس کبھی کبھار کسی ڈاکٹر یا نرس کے چلنے کی آواز آتی، مگر اس خاموشی کے بیچ ایک کمزور سی لڑکی بینچ پر بیٹھی تھی، چپ چاپ سر جھکائے، مرہا کے ہاتھ اس کی گود میں رکھے تھے، آنکھیں نم تھیں مگر وہ رو نہیں رہی تھی، آنسو جیسے اندر ہی کہیں تھم چکے تھے۔ کچھ لمحوں بعد ایک بھاری قدموں کی چاپ اس کے قریب آ کر رکی۔ ہاشم صاحب خاموشی سے اس کے برابر میں بیٹھ گئے، ایک لمحے کو کچھ نہیں کہا، بس اسے دیکھتے رہے جیسے کچھ سوچ رہے ہوں، پھر آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور شفقت سے اس کے سر پر رکھ دیا۔ مرہا نے سر اٹھایا، آنکھوں میں حیرانی اور درد کی ملی جلی کیفیت تھی۔ ہاشم صاحب نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر وہ بھی دکھ بھری تھی۔ کیسی ہو بیٹا؟ ان کی آواز میں نرمی تھی، ایک اپنائیت۔ مرہا نے سر جھکا لیا، جیسے کچھ کہنے کے الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے آسان نہیں ہے، وہ آہستہ سے بولے، لیکن مجھے لگا شاید تم سے کچھ باتیں کرنی چاہیے، تمہیں تمہارے بابا کے بارے میں کچھ بتانا چاہیے۔ مرہا نے دھیرے سے پلکیں اٹھائیں، جیسے ان کے لفظوں نے اس کے دل کے کسی بند کونے کو کھول دیا ہو۔ تمہارے بابا سجاد، وہ ایک بے حد نیک انسان تھے، دل کے سچے، نرم مزاج، سب کے دکھ درد سمجھنے والے۔ حویلی میں سب انہیں بہت عزت دیتے تھے اور وہ اپنی عزت کے حقدار بھی تھے۔ مرہا کے گلے میں کچھ اٹکنے لگا۔ بابا کا نام سن کر آنکھوں میں دھند سی چھا گئی، مگر وہ اب بھی کچھ نہ بولی۔ ہاشم صاحب نے گہری سانس لی اور بات جاری رکھی، تمہیں معلوم ہے جب میں کبھی غلطی کرتا تو وہ مجھے سمجھاتے، کبھی سخت لہجے میں نہیں بولے، ہمیشہ پیار سے، شفقت سے۔ مرہا نے آہستہ سے ہونٹ مینچ لیے، جیسے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا چاہتی ہو۔ وہ چاہتے تھے کہ تم ایک عزت دار، محفوظ زندگی گزارو، ہمیشہ خوش رہو۔ ہاشم صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیرے سے کہا، اور آج میں نے تمہارے بابا سے کیا گیا ایک وعدہ پورا کیا ہے۔ میں نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، تمہاری ذمہ داری لی ہے۔
تمہیں اپنی بیٹی کی طرح سمجھا ہے۔ مرہا نے پلکیں جھکائیں مگر کچھ بول نہ سکی۔ یہ نکاح بیٹا بس ایک رشتہ نہیں ہے، یہ تمہاری دادی کی آخری خواہش تھی، وہ نرمی سے بولے۔ انہوں نے ہمیشہ تمہارے لیے اچھا چاہا ہے، اور حسن بھی، وہ غصے کا تیز ہے مگر دل کا برا نہیں۔ مرہا نے ایک پل کے لیے سانس روکی۔ مجھے معلوم ہے ابھی تمہیں یہ سب ناانصافی لگ رہا ہوگا، ہاشم صاحب دھیرے سے بولے، مگر وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حسن کو وقت دو، اسے سمجھنے کی کوشش کرو، تمہیں اس رشتے کی عزت کرنی ہوگی، اسے اپنانا ہوگا۔ یہ تمہارے بابا کی نشانی ہے، ان کی آخری نشانی۔ مرہا نے گہری سانس لی، آنکھیں بند کر لیں اور سر جھکا لیا۔ یہ ایک واضح اقرار تھا۔ وہ ہاشم صاحب کی ہر بات سن رہی تھی اور شاید مان بھی رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، بڑوں کی خوشی میں راضی ہو جانے والی، چھوٹوں کا احترام کرنے والی۔ اس نے کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی، بلکہ ہر ایک کا کہنا مانا تھا۔ آج بھی صرف اس کو آخری موقع پر اطلاع دی گئی تھی اور اس نے ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ دادی کی خوشی اور ہاشم صاحب کا حکم مانتے ہوئے اس نے نکاح کے لیے اقرار کر لیا تھا۔ آگے بھی وہ اپنا رشتہ اسی طور پر سنبھالنے کا ارادہ کر چکی تھی، مگر وہ معصوم جانتی ہی نہیں تھی کہ اس کے پیچھے سے اس کی زندگی میں کیا زہر گھولا جا رہا تھا۔ مگر کہتے ہیں نا، اللہ کے پیارے بندے کبھی تکلیف میں نہیں آتے، اور رب العالمین اپنے بندوں کے لیے انصاف ضرور کرتا ہے۔ 2 دن بعد ہاشم صاحب کرسی پر بیٹھے، دونوں ہاتھ میز پر رکھے، گہری سنجیدگی سے ڈاکٹر کی باتیں سن رہے تھے۔ ڈاکٹر، جو درمیانی عمر کے نفیس شخصیت کے مالک تھے، چشمہ ناک پر ٹھیک کرتے ہوئے بولے، ہاشم صاحب، 2 دن پہلے ہم آپ کے فیصلے کے سخت خلاف تھے۔ ہمیں لگا کہ نکاح کے دوران آپ کی والدہ کی طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ بہت جلد ریکور کر رہی ہیں۔ ان کی صحت میں غیر متوقع بہتری دیکھنے کو ملی ہے۔ ہاشم صاحب نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ یہ واقعی خوشی کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب، تو کیا انہیں اب گھر لے جا سکتا ہوں؟ ڈاکٹر مسکرا کر بولے، جی، ہم نے ان کی رپورٹس کا تفصیلی جائزہ لیا ہے، ان کے تمام وائٹل نارمل ہو رہے ہیں، بس تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے، لیکن ہم انہیں آج ہی ڈسچارج کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ ہاشم صاحب نے گہری سانس لی، جیسے دل سے کوئی بوجھ ہلکا کیا ہو۔ اللہ کا شکر ہے، میں فوراً ڈسچارج کے کاغذات مکمل کروا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ جی، نرس آپ کو پیپر ورک میں مدد دے دے گی، اور برائے مہربانی خیال رکھیے گا، انہیں زیادہ پریشان نہ ہونے دیں۔ ہاشم صاحب نے اس بات میں سر ہلایا اور کیبن سے باہر آ گئے۔ باہر نکلتے ہی وہ سیدھا استقبالیہ کی طرف گئے، جہاں پیپر ورک کی رسمی کارروائیاں مکمل ہوئیں۔ نرس نے کچھ ہدایات دیں، جنہیں سن کر وہ فوراً وارڈ کی طرف بڑھ گئی۔ ایمبولینس ہسپتال کے مرکزی دروازے پر کھڑی تھی۔ اندر کا ماحول پرسکون تھا، مگر مرہا کے دل میں خوشی کی شدید لہر دوڑ رہی تھی۔ وہ دادی کے قریب بیٹھی تھی، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ دادی، ہم گھر جا رہے ہیں۔ اس کی آواز میں ایک خوشی تھی، ایک بے لوث محبت۔ نوریہ بیگم نے کمزوری سے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں بیٹا، اللہ نے چاہا تو میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ہاشم صاحب اگلی سیٹ پر بیٹھے ڈرائیور سے کچھ ہدایات دے رہے تھے۔ گاڑی جیسے ہی حرکت میں آئی، مرہا کی نظریں دادی کے چہرے پر جم گئیں۔ ان کے چہرے پر کمزوری تھی، مگر آنکھوں میں ایک سکون تھا۔ سڑک پر ایمبولینس رواں دواں تھی، گھر قریب آ رہا تھا، اور مرہا کی خوشی میں مزید اضافہ ہو رہا تھا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ حویلی میں کیا کچھ بدل چکا تھا۔ اس کی زندگی جو صرف دادی کے کمرے تک محدود تھی، اب کیا رخ اختیار کر چکی تھی۔ حویلی کے وسیع و عریض دالان میں خاموشی کی حکمرانی تھی۔ ہاشم صاحب اپنی والدہ کی ویل چیئر تھامے آہستہ آہستہ اندر آ رہے تھے، جبکہ مرہا خاموشی سے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ان کے چہروں پر تھکن تھی، مگر دل کو ایک سکون تھا کہ نوریہ بیگم گھر واپس آ گئی تھیں۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئیں، فرخندہ بیگم کی زہر آلود نظریں اپنی ساس پر جم گئیں۔ وہیں کھڑی انہیں گھورتی رہیں، جیسے کسی زخم کو ہرا کر دیا گیا ہو۔ ان کے لب بھینچ گئے، آنکھوں میں چمک کے بجائے نفرت تھی۔ انہیں دیکھ کر نوریہ بیگم نے ایک پل کے لیے نظریں جھکائیں، مگر کچھ کہنے کے بجائے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگیں۔ فرخندہ بیگم نے دانت پیستے ہوئے رخ موڑا اور تیز قدموں سے میر حسن کے کمرے کی طرف چل دیں۔ ان کے اندر غصے کی ایک لہر دوڑ رہی تھی۔
اور وہ کسی بھی طرح اپنے بیٹے کو دوبارہ سے اپنی مٹھی میں لینا چاہتی تھی۔ میر حسن اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کسی فائل کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ کام میں اتنا مگن تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز بھی نہیں سنی۔ اچانک وہ چونک گیا جب اس نے اپنی ماں کو اپنے سامنے بیٹھتے دیکھا۔ امی، وہ حیرت سے بولا، آپ یہاں؟ سب خیریت ہے؟ فرخندہ بیگم نے ایک طنزیہ ہنگارہ بھرا، ہاں سب خیریت ہے، تمہاری دادی تو بالکل خیریت سے واپس آ گئی ہیں۔ میر حسن نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا، کیا مطلب؟ آپ ایسی بات کیوں کر رہی ہیں؟ انہوں نے میز پر انگلی بجائی اور زہر آلود لہجے میں بولی، یہ سب ایک ڈرامہ تھا میر حسن، تمہاری دادی کو کچھ نہیں ہوا تھا، وہ ایک شاطر عورت ہیں، انہوں نے محض اپنی بات منوانے کے لیے یہ چال چلی۔ امی پلیز، وہ بیمار تھیں، ڈاکٹرز نے خود کہا تھا کہ… ڈاکٹرز؟ فرخندہ بیگم نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی، کون سے ڈاکٹرز جو ان کی جھوٹی بیماری پر یقین کر بیٹھے؟ 2 دن کے اندر وہ ہنستی مسکراتی واپس آ گئی ہیں۔ ان کا سارا ڈرامہ اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن انہوں نے تمہاری زندگی تباہ کر دی تھی۔ میر حسن کے ماتھے کی رگیں تن گئیں، اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک ابھر آئی۔ امی، آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ وہ سخت لہجے میں بولا، یہی کہ تمہاری دادی نے اپنی آخری خواہش کا جھنڈا گاڑ کر تمہیں زبردستی اس حویلی کی سب سے نکمی، سب سے گنوار لڑکی کے ساتھ باندھ دیا۔ مرہا، تمہیں لگتا ہے کہ وہ بے قصور ہے؟ ارے وہ تو خود تمہاری دادی کی چمچی ہے، ہر وقت ان کے ارد گرد منڈلاتی تھی، اور آخر کار اس نے وہی کیا جو اس کی تربیت تھی، ایک چالاک موقع پرست لڑکی کی طرح خود کو تم پر مسلط کر دیا۔ میر حسن کی گرفت لیپ ٹاپ پر سخت ہو گئی، اس کی نظریں دیوار پر مرکوز تھیں، مگر دماغ میں صرف غصے کی دھند چھائی ہوئی تھی۔ مگر میں نے خود دیکھا تھا امی، وہ نکاح پر راضی نہیں تھی۔ فرخندہ بیگم نے زہریلی مسکراہٹ سجائی، یہ سب دکھاوا تھا حسن، اس نے خود کو معصوم ثابت کرنے کے لیے یہ چال چلی، ورنہ جو لڑکی واقعی مجبور ہو وہ خود کو دادی کے کہنے پر اس نکاح کے لیے ہاں نہ کر دیتی۔ اس نے ایک بار بھی انکار نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دادی اس کا سہارا ہے، اور اسی لیے تمہیں اپنے جال میں پھنسا لیا۔ میر حسن کی آنکھیں سخت ہو گئیں، اس کا دل جو ایک لمحے کے لیے مرہا کے لیے نرم پڑا تھا اب ایک بار پھر سختی میں ڈھل گیا تھا۔ اس کے اندر پھر سے وہی نفرت جاگ اٹھی جو پہلے نکاح کے وقت تھی۔ فرخندہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، یاد رکھو حسن، یہ لڑکی تمہارے قابل نہیں، اور تمہاری دادی، انہوں نے تمہاری زندگی برباد کر دی ہے۔ میر حسن نے اپنی آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی، مگر اندر ہی اندر وہ غصے کی شدت سے کھول رہا تھا۔ مرہا کے لیے اس کا دل ایک بار پھر پتھر کا ہو چکا تھا۔ حویلی کا وسیع کمرہ ہلکی پیلی روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ نرم گرم ماحول میں حوریہ بیگم بستر پر نیم دراز اطراف میں اپنے چاہنے والوں سے گھری بیٹھی تھیں۔ ان کے چہرے پر طمانینت تھی، جیسے زندگی کی سب سے بڑی آزمائش سے نکل کر اب وہ حقیقی خوشی کا لطف لے رہی ہوں۔ ان کے برابر میں مرہا بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، ہونٹوں پر ایک ہلکی مسکراہٹ تھی، جیسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی اسے اپنی دادی کی صحت یابی کی صورت میں ملی ہو۔ کمرے میں موجود تمام رشتہ دار خوش گپیوں میں مصروف تھے، پھپھو، چچا، کزنز سب موجود تھے، اور خوشی کا ایک خوشگوار سا ماحول بنا ہوا تھا۔ نوری بیگم کی نظریں یکدم ہاشم صاحب پر جا ٹکیں۔ ہاشم، ان کی آواز مضبوط تھی، اب میں تم سب سے ایک آخری خواہش چاہتی ہوں۔ ہاشم صاحب نے فوراً چونک کر ماں کی طرف دیکھا۔ جی اماں۔ نوریہ بیگم کی نظریں چمکیں، وہ مسکراتے ہوئے بولیں، اب بس ایک پڑپوتے کی خوشی چاہیے۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، سب نے حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ میں اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کے حوالے کرتی ہوں۔ انہوں نے اپنی جھریوں زردہ انگلیوں سے مرہا کا ہاتھ تھپتھپایا، جو ان کی بات سن کر ساکت رہ گئی۔ مرہا کی آنکھوں میں حیرت در آئی، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ ابھی تک نکاح کے فیصلے کو پوری طرح سمجھ نہیں پائی تھی، اور اب دادی کی یہ بات۔ ہاشم، میرے پوتے کو بلاؤ، نوریہ بیگم نے قطعی لہجے میں کہا۔ ہاشم صاحب نے ایک لمحے کو ماں کو دیکھا، پھر بغیر کسی سوال کے فون نکالا اور میر حسن کو کال ملا دی۔ کمرے کے دروازے پر قدموں کی بھاری چاپ سنائی دی، اور چند لمحوں بعد میر حسن اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، مگر ماتھے کی رگیں تن چکی تھیں، اس کے لب سختی سے بھینجے ہوئے تھے،
اور آنکھوں میں ایک عجیب سرد مہری تھی۔ نوریہ بیگم نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھایا۔ آ گئے میرے شیر۔ میر حسن نے صرف سر ہلایا۔ اس کی نظریں ایک پل کے لیے مرہا پر پڑیں جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بیٹا، اب مجھے اور کوئی فکر نہیں، بس تم دونوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مرہا کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ اب تمہاری بیوی ہے، اس کا خیال رکھو، اسے عزت دو۔ اور وہ تھوڑا رکی۔ مجھے اپنے پر پوتے کی خوشی دو۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سب کو لگ رہا تھا کہ میر حسن شاید پھر کوئی اعتراض کرے گا، شاید کوئی سخت بات کہے گا، شاید کوئی بحث کرے گا، مگر حیرت انگیز طور پر اس کے لبوں سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا، اس کے ہاتھ کا رخ مرہا کی طرف گیا اور ایک پل کے توقف کے بعد اس کی کلائی تھام لی۔ مرہا کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا۔ ہاشم صاحب نے حیران نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ نوریہ بیگم کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، جبکہ مرہا کو تو جیسے کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ چلو، میر حسن کی آواز گونجی، سرد، سخت اور بے لچک۔ مرہا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ ہو کیا رہا ہے، مگر وہ اسے کسی اور بات کا موقع دیے بغیر اسے اپنے ساتھ لے کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ نوریہ بیگم نے پیچھے سے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، جبکہ ہاشم صاحب اب بھی حیرت میں مبتلا تھے، لیکن سب سے زیادہ زہر بھری نظریں اگر کسی کی تھیں تو وہ فرخندہ بیگم کی تھیں۔ انہوں نے خون اشام نگاہوں سے بیٹے کو گھورا، جو بغیر کوئی مزاحمت کیے مرہا کو اپنے ساتھ لیے جا رہا تھا۔ ان کے اندر غصے کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ یہ لڑکی میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر رہی ہے، یہ میں کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے بند ہوا اور اسی جھٹکے سے میر حسن نے مرہا کو خود سے دور دھکیل دیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی، مگر خود کو سنبھال لیا۔ آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ میر حسن کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں، چہرہ تناؤ کا شکار تھا، جیسے اندر ہی اندر غصے کی شدت سے پھٹنے والا ہو۔ تمہاری وجہ سے میری زندگی تباہ ہو گئی، وہ گرایا۔ آواز سخت اور کاٹدار تھی۔ مرہا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ وہ طنزیہ ہنسی ہنسا۔ یہ نکاح، یہ زبردستی، یہ سب کس نے کروایا؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے ساتھ بہت اچھے سے رہوں گا؟ تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ مرہا کی آنکھوں میں بے بسی تھی، مگر وہ ڈری نہیں۔ وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ میر حسن اسے پسند نہیں کرتا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس قدر غصے میں ہوگا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ زہر خوند لہجے میں بولا۔ مرہا نے گہری سانس لی، خود کو حوصلہ دیا، پھر مضبوطی سے بولی، میں نے کبھی آپ سے شادی کرنے کی خواہش نہیں کی، اور نہ ہی میں نے دادی کے دماغ میں کوئی بات ڈالی۔ میں تو خود حیران تھی، میں تو ابھی بہت چھوٹی ہوں۔ چھوٹی؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ ہاں، تم چھوٹی ہو، معصوم ہو، بھول ہے تمہاری۔ تم صرف دادی کی چمچی ہو اور ایک چلاک لڑکی ہو۔ اگر چاہتی تو انکار کر سکتی تھی، مگر تمہیں تو اس حویلی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بسنا تھا، اسی لیے تم نے میرا انتخاب کیا۔ مرہا نے نگاہیں نیچی کر لیں، مگر اس کی آواز مضبوط رہی۔ میں نے کبھی انکار نہیں کیا، کیونکہ میں بڑوں کی بات نہیں ٹالتی۔ میں نے وہی کیا جو دادی نے چاہا، اور اب جب یہ نکاح ہو چکا ہے تو بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں سمجھوتا کر لیں۔ وہ اپنے حساب سے بہت سمجھداری سے بولی تھی۔ سمجھوتا؟ میر حسن کا پارا اور چڑھ گیا۔ بہت جلدی عقل آ گئی تمہیں، مگر میں تمہیں یاد دلاؤں گا کہ شادی کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب وحشت تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، نظریں گہری اور خطرناک تھیں۔ مرہا کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ بڑی آئی سمجھوتا کرنے والی، میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ سہاگ رات کیا ہوتی ہے، بچہ پیدا کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ مرہا نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر اسی لمحے کمرے کے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ دونوں ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئے۔ میر حسن کے قدم وہیں رک گئے، جبکہ مرہا نے ہلکی سی لرزش کے ساتھ دروازے کی طرف دیکھا۔ دستک دوبارہ ہوئی، اس بار پہلے سے بھی زیادہ زوردار۔ میر حسن نے غصے سے مٹھیاں بھینجی، چہرے پر سختی کے سائے اور گہرے ہو گئے۔ کون ہے؟ اس نے غصے میں پوچھا، اور غصے سے بھرے انداز میں جھٹ سے دروازہ کھولا۔ باہر اس کے تمام کزنز کھڑے تھے، اس کی پھپھو کی بیٹیاں،
چھوٹے چچا کے بیٹے اور بیٹیاں، سب کے چہرے جوش اور مسکراہٹ سے دھمک رہے تھے۔ وہ سب بنا کسی دعوت کے اندر گھس آئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میر حسن نے سخت لہجے میں کہا، مگر کسی نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ بھائی ایسے تھوڑی ہوتا ہے، شادی ایسے تھوڑی ہوتی ہے۔ زارا نے شرارت سے کہا، ہاں ہم ایسے رخصتی ہونے ہی نہیں دیں گے۔ سعدیہ نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی، بالکل، یہ کوئی طریقہ ہے؟ نکاح ہوا اور سیدھا کمرے میں بھیج دیا۔ یوسف نے مصنوعی ناراضگی ظاہر کی، بھئی ہماری کزن کی شادی ہے، پورا فنکشن ہوگا، ڈھولک ہوگی، مہندی ہوگی، ہم سب مل کر سیلیبریٹ کریں گے، تب جا کے رخصتی ہوگی۔ یہ فضول باتیں چھوڑو، مرحا ہمارے ساتھ چلو۔ ہیرا نے مرحا کا ہاتھ تھاما۔ مرحا حیرانگی اور شرمندگی کے ملے جلے تاثرات لیے کھڑی تھی، جبکہ میر حسن کی پیشانی پر بل واضح تھے۔ وہ چاہ کر بھی انہیں روک نہیں پا رہا تھا۔ سنو، یہ سب فضول باتیں ہیں، ہو چکا جو ہونا تھا، میر حسن نے دبے دبے غصے میں کہا، مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ تمہیں کچھ نہیں معلوم بھائی، سعدیہ نے شرارت سے کہا، ہمیں پتہ ہے ایسے رخصتی نہیں ہوتی، تم بس چلو۔ اور پھر سب نے مرحا کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے ساتھ ساتھ میر حسن کو بھی زبردستی کھینچتے ہوئے دادی کے کمرے کی طرف لے گئے۔ دادی اپنے بستر پر بیٹھی تھیں، چہرے پر سکون تھا، مگر جیسے ہی وہ سب دھماکے سے اندر داخل ہوئے وہ حیران رہ گئیں۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ انہوں نے سختی سے پوچھا۔ دادی یہ کیا آپ نے؟ زارا نے مصنوعی خفگی سے کہا، آپ نے تو نکاح کروا دیا مگر ہمیں کچھ بتانا بھی گوارا نہ کیا۔ ہاں دادی یہ زیادتی ہے، سعدیہ بولی، ہم ایسے رخصتی نہیں ہونے دیں گے۔ ہاشم صاحب جو پہلے ہی موجود تھے سب بچوں کا جوش دیکھ کر مسکرا دیے۔ اب کیا چاہتے ہو تم سب؟ فنکشن، سب نے ایک ساتھ کہا۔ دادی نے بے یقینی سے سب کی طرف دیکھا۔ مگر بیٹا نکاح ہو چکا ہے اب۔ نہیں دادی، یوسف بولا، ایسے رشتے نہیں ہوتے، شادی کا حق بنتا ہے، ہم سب خوشیاں منانا چاہتے ہیں۔ دادی نے ایک نظر جوش سے چمکتے چہروں پر ڈالی، پھر آہستہ سے سر جھکا کر سوچنے لگی۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھیں کہ ہاشم صاحب نے مسکرا کر کہا، اماں بچوں کی خوشی ہے، ہونے دینا، آخر میر حسن کی شادی ہے۔ یہ سن کر دادی مسکرائیں اور پھر خوشی سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم سب چاہو۔ یہ سنتے ہی سب بچوں نے خوشی سے شور مچا دیا، جبکہ کمرے کے کونے میں کھڑی قرۃ العین خون اشام نگاہوں سے مرحا کو گھور رہی تھی۔ مرحا شرم سے سر جھکائے کھڑی رہی، اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، نظریں نیچے جمی ہوئی تھیں۔ میر حسن جو پہلے چہرے پر سخت تاثرات لیے کھڑا تھا اچانک رک کر مرحا کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اسے یوں شرماتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں، ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھ رہی تھیں، جیسے کسی معصوم بچی کی طرح گھبرا رہی ہو۔ میر حسن نے نرمی سے اپنی مٹھیاں کھولیں۔ اسی لمحے نہ جانے کیوں اس کا شرمانا اسے برا نہیں لگا تھا، بلکہ ایک اچھا سا خیال اس کے ذہن میں آیا تھا۔ اس نے بہت غور سے اپنی بیوی کو دیکھا تھا، وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ قرۃ العین بیڈ پر نیم دراز تھی، موبائل ہاتھ میں تھا، مگر ذہن کسی اور ہی سوچ میں الجھا ہوا تھا۔ تبھی موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ فرخندہ بیگم کالنگ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت اتری۔ یہ اچانک؟ وہ کچھ لمحے الجھی رہی، پھر کال ریسیو کر لی۔ السلام علیکم بیٹا، کیسی ہو؟ فرخندہ بیگم کی نرم شیریں آواز سن کر قرۃ العین مزید حیران ہوئی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں ممانی؟ الحمدللہ، بس تمہیں یاد کر رہی تھی، کئی دن ہو گئے تم آئی ہی نہیں۔ قرۃ العین نے حیرانگی سے پلکیں جھکائیں۔ بس دل نہیں تھا ممانی، اس لیے۔ ارے بیٹا، تمہیں دل لگانے کے لیے ہی تو بلایا تھا۔ فرخندہ بیگم کی آواز میں ایک عجیب سا خلوص تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، کہیں باہر آ سکتی ہو؟ باہر؟ قرۃ العین بے اختیار چونکی۔ لیکن کیوں؟ بس ایک ضروری بات کرنی ہے بیٹا، تمہارے ہی فائدے کی ہے، مجھ پر بھروسہ کرو۔ قرۃ العین اب بھی الجھی ہوئی تھی، مگر فرخندہ بیگم کے نرم لہجے اور الفاظ نے جیسے اس کے ذہن کو موم کر دیا۔ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے ممانی، بتائیے کہاں ملنا ہے؟ اور وہ اس کو ایڈریس سمجھا چکی تھی۔ جتنی وہ خاموش تھی
اتنا ہی بڑا طوفان وہ کھڑا کرنے والی تھی جس سے ہر شخص ناواقف تھا۔ ریسٹورنٹ کی پروقار فضا میں ہلکی روشنی، خوشبودار کافی اور مدھم موسیقی کا امتزاج تھا۔ قرۃ العین سر جھکائے اپنے ناخنوں پر نظریں جمائے بیٹھی تھی جب فرخندہ بیگم نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھاما۔ بیٹا تم میر حسن کو پسند کرتی ہو نا؟ قرۃ العین نے فوراً سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور الجھن کے سائے لہرا گئے۔ کیا؟ فرخندہ بیگم مسکرائیں جیسے اس کی حیرانی کا اندازہ ہو۔ بیٹا ماں ہوں، سب سمجھتی ہوں۔ تمہاری آنکھوں میں جو خواہش ہے وہ مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ قرۃ العین نے بمشکل اپنی نظریں جھکائیں مگر اس کے چہرے کی سرخی اس کے دل کا حال کہہ رہی تھی۔ ممانی یہ سب؟ ارے کچھ مت کہو، صرف سنو۔ فرخندہ بیگم نے اس کے ہاتھ کو اور مضبوطی سے تھاما۔ اگر تم واقعی میر حسن کو اپنا بنانا چاہتی ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ قرۃ العین نے حیران نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ دل میں بے شمار سوالات اٹھے مگر الفاظ نہ ملے۔ کیسے؟ وہ بمشکل بولی۔ فرخندہ بیگم کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ بس تم میرا ساتھ دو، پھر دیکھنا کیسے پوری بازی پلٹتی ہے۔ قرۃ العین کی سانس جیسے رک گئی۔ کیا مطلب؟ فرخندہ بیگم آہستہ سے جھکیں۔ ان کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ تمہیں صرف میری ہدایات پر عمل کرنا ہوگا اور میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ جلد ہی سب کچھ تمہارے حق میں ہوگا۔ قرۃ العین کی آنکھوں میں حیرانی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ان کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہی تھی جیسے کوئی پیچیدہ جال بن رہا ہو۔ آپ نے یہ سب پہلے سوچ رکھا ہے؟ فرخندہ بیگم کی مسکراہٹ مزید پھیل گئی۔ بیٹا جب دل میں کسی چیز کی خواہش ہو تو انسان پہلے سے ہی راستے تلاش کر لیتا ہے۔ قرۃ العین نے ایک گہری سانس لی۔ کچھ پل سوچنے کے بعد اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں ممانی۔ اس کو تو ویسے بھی اپنی منزل چاہیے تھی۔ اگر اسے اتنی آسانی سے میر حسن حاصل ہو سکتا تھا تو وہ بھلا کیوں اعتراض کرتی؟ وہ بچپن سے ہی اپنے اس ڈیشنگ کزن کو پسند کرتی تھی۔ مگر بیچ میں مرہا جانے اس کے سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور بارات کا دن بھی سر پر آن پہنچا تھا۔ ڈھول کی تاپ پر پورا لاؤنج گونج رہا تھا۔ سبھی خوشی میں سرشار تالیاں بجاتے، کہکے لگاتے گیت گا رہے تھے۔ روشنیوں کی جھلملاہٹ میں مرہا صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کا سنہری جوڑا چمک رہا تھا۔ ہاتھوں میں مہندی کی خوشبو تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سا حیا بھرا سکون۔ وہ سب کو خوشی سے دیکھ رہی تھی جیسے یہ سب کسی خواب کا حصہ ہو۔ عین اسی لمحے میر حسن سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ پہلا قدم ہی اس نے پرسکون انداز میں رکھا تھا مگر جو ہی اس کی نظر سامنے بیٹھی دلہن پر پڑی قدم رک گئے۔ وہ چند لمحے بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ چمکتا جوڑا، نرم سی مسکراہٹ، جھکی جھکی پلکیں اور مہندی سے سجے ہاتھ، وہ سب کچھ فراموش کر گیا جیسے دنیا ساکت ہو گئی ہو۔ اچانک کسی نے اسے آواز دی اور وہ چونک گیا مگر نظر ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ واہ بھئی، دلہا بھائی بھی آ گئے، کسی نے خوشی سے چلاتے ہوئے اعلان کیا اور پھر تو سب جھوم اٹھے۔ سبھی کزنز کھڑے ہو کر ناچنے لگے، تالیاں بجانے لگے اور میر حسن کی طرف لپکے۔ اب دلہا میاں بھی انجوائے کریں گے۔ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ بھی مسکراتے ہوئے جوش میں ان سب کے ساتھ شامل ہو گیا۔ وہ خوش نظر آ رہا تھا، بلکہ شاید بہت خوش۔ یہ چیز ان کے دل کو بالکل بھی گوارا نہیں ہو رہی تھی۔ اب منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ دونوں کچن کے حصے کی طرف کھڑی ہوئی تھیں۔ فرخندہ بیگم نے ایک نظر ارد گرد ڈالی، پھر جلدی سے تھیلے کو قرۃ العین کی طرف بڑھایا۔ ان کی نظریں چمک رہی تھیں جیسے کوئی گہری سازش پل رہی ہو۔ یہ لے جاؤ دلہن کے پاس، وہ آہستہ مگر سخت لہجے میں بولی، اور اس میں جو چھوٹی سی تھیلی ہے کسی بھی طرح اس بیوقوف لڑکی کے لہنگے میں لگا دو، یا بہتر ہوگا کہ اسے ہی دے دو کہ وہ خود اندر کی طرف لگا لے۔ قرۃ العین نے الجھن میں تھیلا تھاما اور اندر جھانکنے کی کوشش کی مگر فرخندہ بیگم نے فوراً اس کا ہاتھ تھپتھپایا۔ کیا کر رہی ہو؟ ان کی آواز میں سختی تھی۔ یہ کیا ہے؟ قرۃ العین نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ دل میں عجیب سا خوف سرایت کر گیا تھا۔ یہ جاننے کی ضرورت نہیں تمہیں، فرخندہ بیگم نے سرد مہری سے کہا۔ بس میرا کہا کرو، اگر تمہیں واقعی میر حسن کو پانا چاہتی ہو تو یہ کام کرنا ہوگا۔
ورنہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل جاؤ گی۔ سوچ لو، اپنی قسمت خود بگاڑنی ہے یا سنوارنی؟ قرۃ العین کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر فرخندہ بیگم کی نظروں میں ایسی سختی تھی کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور خاموشی سے دلہن کی طرف بڑھ گئی۔ تھیلا مضبوطی سے تھامے ہوئے مرہا سب کے ساتھ ہنسی خوشی بیٹھی تھی۔ جب قرۃ العین بڑے آرام سے اس کے پاس آئی، اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی مسکراہٹ تھی جو عام دنوں کی مسکراہٹ سے مختلف تھی۔ مرہا، ذرا سنو، وہ سرگوشی کے انداز میں بولی، پھر ہاتھ میں تھامی چھوٹی سی تھیلی نکالی۔ مرہا کی نظر اس تھیلی پر پڑی اور ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹک گئی۔ دل میں کچھ کھٹکا سا محسوس ہوا، جیسے کچھ غلط ہو رہا ہو، مگر پھر قرۃ العین کی باتوں نے اس کے خیالات کو بکھیر دیا۔ یہ سہاگ رات کے لیے ہے، قرۃ العین نے انتہائی رازدارانہ انداز میں کہا۔ ہر دلہن اپنے لہنگے کے نیچے یہ ضرور لگاتی ہے، ورنہ بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ مرہا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیسا مسئلہ؟ قرۃ العین نے آنکھیں گھمائیں جیسے کوئی بہت بڑا راز افشاں کر رہی ہو۔ دلہے اعتبار نہیں کرتے، وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تم تو جانتی ہو کہ شادی کے بعد پہلی رات بہت اہم ہوتی ہے۔ یہ روایات ہیں، سب کو ماننی پڑتی ہیں۔ مرہا کا ماتھا شکن آلود ہو گیا۔ لیکن دادی نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا، اور ہاشم چاچو نے بھی کبھی ذکر نہیں کیا۔ قرۃ العین نے فوراً ہنسی دبائی۔ ارے معصوم لڑکی، یہ سب باتیں بڑوں کے سامنے نہیں کی جاتی۔ دادی پرانی سوچ کی ہیں، مگر آج بھی ہر دلہن یہ تھیلی لگاتی ہے۔ تم بھی لگا لو، کوئی نقصان نہیں۔ مرہا الجھ گئی۔ کمرے میں سب مصروف تھے، کوئی ان کی طرف خاص دھیان نہیں دے رہا تھا۔ قرۃ العین نے موقع دیکھ کر تھیلی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ پن ہے، بس احتیاط سے لہنگے کے اندر لگا لو، اس نے نرمی سے کہا۔ مرہا نے ارد گرد دیکھا، پھر بے وقوفی میں ہی سہی، مگر قرۃ العین کی باتوں میں آ کر وہ تھیلی اپنے لہنگے کے اندر پن کی مدد سے لگا لی تھی، اور یہی سے بربادی شروع ہو چکی تھی۔ فرخندہ بیگم نے کمرے میں قدم رکھا تو میر حسن پر نظر گئی، جو بال سیٹ کرنے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ نیچے محفل زوروں پر تھی، ہر طرف خوشیاں، ہنسی مذاق اور ڈھولک کی تاپ گونج رہی تھی، مگر فرخندہ بیگم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیٹے کے قریب آئیں، پھر نرمی سے بولیں، مگر لہجے میں زہر چھپا ہوا تھا۔ بیٹا، تمہیں کچھ پتہ بھی ہے؟ میر حسن نے بھویں سکیڑے۔ کیا پتہ؟ فرخندہ بیگم نے ایک گہری سانس لی، جیسے بہت بڑی بات بتانے جا رہی ہوں۔ یہ نکاح اتنی جلدی کیوں کروایا گیا؟ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب تمہاری دادی نے بس یوں ہی کیا؟ میر حسن نے الجھن سے ماں کو دیکھا۔ امی سیدھی بات کریں۔ فرخندہ بیگم مسکرائیں، مگر یہ مسکراہٹ زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ مرہا پہلے ہی کسی اور مرد کی ہو چکی ہے۔ میر حسن کا چہرہ سخت پڑ گیا، اس کی مٹھیاں بے اختیار بھیج گئیں۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ فرخندہ بیگم نے کندھے اچکائے۔ بیٹا، میں ماں ہوں، تمہارا برا کیوں چاہوں گی؟ مگر مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری دادی نے جلدی جلدی تمہارا نکاح اسی لیے کرایا تاکہ یہ راز نہ کھلے۔ مرہا کمواری نہیں رہی، اس نے اپنا سب کچھ پہلے ہی کسی اور کو سونپ دیا ہے۔ میر حسن کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ اس کی آواز کسی پتھر کی طرح سخت تھی۔ فرخندہ بیگم نے گہری سانس لی اور دھیرے سے مسکرائیں۔ ثبوت چاہیے تو اپنی دلہن کا لہنگا دیکھو، اس کے نیچے کچھ چھپا ہوا ہے، کچھ ایسا جو تمہیں سچائی بتا دے گا۔ میر حسن نے حیرت سے ماں کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ فرخندہ بیگم نے ایک چلاک مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بس تم خود چیک کر لو، تمہیں خود سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ نیچے محفل میں مرہا سب کے درمیان چمک رہی تھی، مگر میر حسن کی نظریں اب اس پر کسی اور ہی زاویے سے جم چکی تھیں۔ اس کا دل جیسے غصے سے بھر گیا تھا، مٹھیاں بھیج گئی تھیں، آنکھوں میں شک کی سرخی ابھرنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کو لڑکیاں میر حسن کے کمرے میں پہنچا چکی تھیں۔ کمرے میں ہلکی سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی، گلاب کی پتیاں بستر پر بکھری تھیں۔ مرہا سرخ جوڑے میں سمٹی بیٹھی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھیں، دل دھڑک رہا تھا۔ دروازہ کھلا، میر حسن اندر آیا، اس کے قدم بھاری تھے، چہرہ تناؤ سے سخت، آنکھوں میں ایک عجیب سی سردی، جیسے کسی طوفان کا پیش خیمہ ہو۔ مرہا نے دھڑکتے دل سے سر اٹھایا، لیکن اس کی اگلی بات سن کر وہ حیرت میں پڑ گیا۔ اتارو یہ لہنگا۔ میر حسن کی آواز کسی غصے بھری تھی۔ مرہا چونک گئی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟
میر حسن نے آگے بڑھ کر اس کا بازو سختی سے پکڑا۔ اتارو، میں نے کہا۔ مرحا کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم بد چلن ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں نے کن گناہوں کی دلدل میں قدم رکھ دیا ہے؟ وہ گھرایا۔ اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ مرحا کا دل ڈوبنے لگا۔ نہیں، میں ایسی نہیں ہوں۔ دادی نے کہا تھا بیوی کو شوہر کا احترام کرنا چاہیے، لیکن آپ… دادی نے تو بہت کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ اب جلدی کرو۔ مرحا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے لہنگا کھولنے لگی اور جیسے ہی اس کا کپڑا سرکا، ایک چھوٹی سی تھیلی نیچے گر گئی۔ میر حسن کی آنکھیں شک اور غصے سے سکڑ گئیں۔ اس نے فوراً تھیلی اٹھا لی، مٹھی کھولی اور اندر لال سرخ رنگ دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ مرحا کی آنکھوں میں خالص حیرت اور معصومیت تھی۔ مجھے نہیں معلوم، یہ تو قرۃ العین باجی نے دیا تھا۔ قرۃ العین نے؟ میر حسن کا لہجہ مزید خطرناک ہو گیا۔ وہ کیوں دے گی؟ مرحا نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سہاگرات پر دلہن کے لہنگے کے نیچے لگایا جاتا ہے۔ میر حسن کے دماغ میں جیسے دھماکہ ہوا۔ فرخندہ بیگم کی باتیں، مرحا کی آنکھوں میں موجود بے گناہی اور یہ جھوٹ، سب کچھ ایک لمحے میں سمجھ آ گیا۔ مرحا کی آواز لرز رہی تھی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نہیں جانتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ مکمل طور پر بے بس لگ رہی تھی۔ میر حسن اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں۔ دماغ ایک طرف کچھ اور کہہ رہا تھا، دل کچھ اور۔ اچھا، وہ گہرا سانس لے کر پیچھے ہٹا، مگر اس کی نظریں اب بھی مرحا پر جمی ہوئی تھیں۔ اگر تم سچ بول رہی ہو تو وہ ایک پل کو رکا اور پھر ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ اس کے قریب بڑھا، آنکھوں میں غور سے جھانکا، جیسے سچائی کھوجنے کی کوشش کر رہا ہو، اور پھر جیسے ہی وہ آگے بڑھا، حقیقت خود اس پر آشکار ہو گئی۔ مرحا وہی تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ میر حسن کا دماغ سن ہو گیا۔ ماں نے جھوٹ بولا تھا اور یہ بات اس کو اسی لمحے سمجھ آ گئی تھی۔ صبح کی ہلکی کرنیں حویلی کے صحن میں اتر رہی تھیں۔ پرندوں کی چہچاہٹ فضا میں گونج رہی تھی۔ مرحا نیچے اترتے ہوئے جھجک رہی تھی، قدم لرز رہے تھے، چہرہ نروس تھا، مگر میر حسن کی موجودگی نے اسے حوصلہ دیا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، مگر چہرے پر رات کے طوفان کے بعد کی خاموشی اور نرمی تھی۔ دادی انہیں دیکھ کر خوشی سے صدقے واری جانے لگیں۔ ہائے میرے چاند اور چاندنی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، وہ محبت سے دعا دینے لگیں۔ مگر اگلے ہی پل فرخندہ بیگم آگے بڑھیں، چہرہ سخت، نظریں زہر میں بجھی ہوئیں۔ یہ سب تماشا بند کرو حسن، اب بس، تمہیں سب معلوم ہو چکا ہے کہ یہ لڑکی کیسی ہے۔ اب دیر نہ کرو، اسے طلاق دے دو۔ مرحا کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ دل جیسے کسی انجانے خوف میں ڈوبنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی، میر حسن ایک قدم آگے بڑھا، اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر اپنی ماں کی طرف گھوما۔ آنکھوں میں وہی سختی تھی جو کل رات تھی، مگر اس بار رخ کسی اور کے خلاف تھا۔ بس کر دیں مما، اس کی آواز گونجی۔ پورے لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ جتنا زہر آپ نے بھرنا تھا بھر چکی ہیں۔ مجھے سب سچائی معلوم ہو چکی ہے کہ بدچلن کون ہے اور میرا اپنا کون۔ فرخندہ بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میر حسن نے مرحا کا ہاتھ مزید سختی سے پکڑا۔ یہ میر حسن کی بیوی ہے، میری عزت ہے، میرے گھر کی ملکہ ہے، اور یہ کسی کے جھوٹے الزامات سے ناپاک نہیں ہو سکتی۔ اس نے ایک جھٹکے سے مرحا کو اپنے قریب کر لیا۔ وہ حیرت میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاشم صاحب نے اپنے بیٹے کو فخر سے دیکھا اور پھر اپنی بیوی کی طرف گھومے۔ نگاہوں میں شدید غصہ اور بیزاری تھی۔ دیکھ لیا تم نے، یہ میرا بیٹا ہے جس نے سچ کو پہچان لیا۔ تمہاری سازشوں کا اب کوئی اثر نہیں ہوگا۔ دادی کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ فخریہ اپنے پوتے کو دیکھنے لگیں۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے حسن، تم نے اپنے باپ کی عزت رکھ لی۔ فرخندہ بیگم کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گیا، پھر وہ پلٹ کر خاموشی سے وہاں سے چلی گئیں۔ مرحا نے جھجکتے ہوئے میر حسن کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں حیرت اور ایک انجانے جذبے کی جھلک تھی۔ وہ جس شخص سے کل تک خوف زدہ تھیں، آج وہی اس کا محافظ بن گیا تھا۔ اور کہتے ہیں نا، خدا ہر بندے کی حفاظت کرنا جانتا ہے، اور اس رب نے معصوم سی مرحا کی بھی حفاظت کر لی تھی۔ اسے ایک ایسے شخص سے نواز دیا تھا جو انتہا بہادر تھا کہ پوری دنیا کے سامنے بھی اسے اپنا سکتا تھا۔ اور بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔